میری تاریخ کا یہ بدترین واقعہ ایسا تھا۔ مبینہ زیادتی بھی اس 5 سال کی بچی کے ساتھ کی گئی ہے، ٹکڑے کر کے جو ہے اس کے اپنے گھر میں اس کو دفن کر دیا۔ وہاں کا امام مسجد نے اس کا جنازہ پڑھنے سے معذرت کر لی، کوڑے جہاں پہ پھینکتے ہیں وہیں پہ اس کی قبر بنائی، نہ اس کا جنازہ پڑھنے دیا۔ کیوں؟ اس نے کام ہی اتنا غلط کیا تھا بٹ صاحب، عبرت کا نشان بنایا ہے اور لوگ وہاں پہ آ کے اس کی قبر کو جوتیاں مارتے ہیں۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ ایمان فاطمہ 5 سال کی، اس کو ایک شخص نے درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن شہباز، کرائم رپورٹر ہیں، یہ جائب کنواں پہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے کیا چیزیں ایسی ریکارڈ کی ہیں اور کیا چیزیں آف کیمرہ لوگوں نے کیا چیزیں ان کو بتائی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شہباز، مجھے یہ بتائیے گا کہ مریدکے سے آگے یہ گاؤں ہے وانڈو، 5 سالہ ایمان فاطمہ کو ایک درندہ جس نے قتل کر دیا، یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ ہم نے بہت ساری کرائم کی سٹوریاں کور کی، آپ کے ساتھ بھی ہم سٹوریاں کور کرتے ہیں، لیکن میری تاریخ کا یہ بدترین واقعہ ایسا تھا کہ اس شخص نے جو 5 سالہ ایمان فاطمہ کو جس بے دردی سے ٹکڑے کر کر اسی اپنے ہی گھر میں اس نے دفنایا۔ بیسیکلی یہ لڑکا کرمنل ریکارڈ تھا اور یہ نشے کا عادی تھا، یہ آئس بھی پیتا تھا، شراب بھی پیتا تھا اور اس کے جو طور طریقے تھے وہ بہت ہی غلط تھے۔ جب ایمان فاطمہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو کچھ دیر بعد جب وہ گھر والے اس کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ نہیں ملتی، تو لوگ بڑی جگہ جاتے ہیں۔ آخر کار جب گھر والے وہ پولیس اسٹیشن گئے، اس نے اپنی بیٹی کا وہاں پر اندراج کروایا کہ ہماری بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے، اغوا ہو گئی ہے۔ تو پھر وہاں پر پولیس نے اپنی کارروائی حد میں کارروائی کی، اس کے ساتھ پھر اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ قتل جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، اور ایک معصوم پھول جو پھول بننے سے پہلے کلی تھی اس کو مرجھا دیا گیا۔ پھر ایک شخص یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، مبینہ زیادتی بھی اس 5 سال کی بچی کے ساتھ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، اور اس کو پھر ٹکڑے کر کے جو ہے اس کے اپنے گھر میں اس کو دفن کر دیا کرائم کو چھپانے کے لیے، اور وہیں پہ بیٹھ کے پھر وہ نشہ کر رہا ہے۔ بٹ صاحب اب جب ہم اس کے گھر میں کے اندر گئے تو جب وہاں جہاں پر اس نے ایمان فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی، وہ جو کمبل تھا، وہ جو رضائی تھی، وہاں پہ خون کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جو خون تھا وہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ شراب کی بوتلیں بھی تھیں، وہاں آئس کی بوتل بھی تھی، اور اس سے پتہ لگتا تھا کہ اس نے اسی کمرے میں ایمان فاطمہ جو 5 سالہ بچی ہے اس سے زیادتی کرنے کے بعد اس نے نشہ بھی کیا، وہاں پہ شراب کی بوتلیں بھی تھیں۔ جب پولیس نے اس کو اپنی حراست میں لیا، جب انٹیروگیٹ کیا اس کو، تو پھر اس نے طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیا کہ ہاں میں نے اس بچی کو اٹھایا، اپنے گھر لے گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، زیادتی کے بعد پھر میں خوف میں آ گیا کہ یہ کہیں باہر جا کے بتا نہ دے۔ کہتا پھر میں نے اس کا گلا گھونٹ کر پھر اس کے ٹکڑے کیے۔ آپ کو پتہ آئس کا ایک ایسا نشہ ہے کہ وہ بندہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ آئس کا بھی عادی تھا۔ اس نے پھر وہ ٹکڑے کرنے کے بعد وہ اعلیٰ قتل بھی برآمد کیا پولیس نے اسی کے گھر سے، پھر اپنے گھر میں اس نے ٹکڑے دفنا دیے کہ شاید پتہ نہ چلے، لیکن قتل وہ بھی ایک معصوم بچی کا قتل، ٹھیک ہے۔ میں تو جب وہاں گیا تو میں نے گھر والوں پہ کیا قیامت! بٹ صاحب جب اس کی ماں کا تو رو رو کے برا حال، وہ تو پاگل ہو گئی ہے، جس کی ایک ننھی پھول جیسی بچی ہنسی مسکراتی گھر سے باہر نکلی اور بعد میں اطلاع آئی کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہی، تو آپ سوچیں کہ جو اولاد ہے وہ ہر ایک کو کتنی عزیز ہوتی ہے۔ پھر اس بندے کو انٹیروگیٹ کرنے کے بعد اس نے جب بولا تو اس نے سارا واقعہ کرنے کے بعد پھر اس کو جب جائے وقوع پہ لے کے جایا جا رہا تھا تو پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو چھڑوانے کی کوشش کی، تو اس کی اپنے ساتھیوں کی کراس فائرنگ سے پھر وہ مارا گیا۔ جس نے یہ کیا تھا بچی جس کے نے ساتھ، ایمان فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی، قتل کیا۔ اب اگلا جو بات ہے بٹ صاحب، یہ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ پاکستان میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں بڑے بڑے کرائم سٹوری ہوئی ہیں، بڑے بڑے زیادتی ہوئی ہیں، لیکن یہ وانڈو گاؤں مریدکے میں ایک واحد ایسا واقعہ ہے جس نے سبق دیا ہے کہ جو بھی اس بچی کے ایسی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرا اس کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسے کہ فائرنگ سے تو قتل تو ہو گیا، جب اس کی ڈیڈ باڈی آئی، جب ورثہ کے حوالے کی گئی ڈیڈ باڈی اس کی،
تو جب ظاہر سی بات ہے اس کو نہلا کے جب جنازہ اس کا پڑھانا تھا، جو مقامی امام صاحب تھے انہوں نے اس کا جنازہ کہہ رہے پڑھانے ہیں کہ اس کو غسل بھی نہیں دیا گیا. غسل بھی نہیں دیا، تو جہاں وہاں کا امام مسجد نے اس کا جنازہ پڑھنے سے معذرت کر لی کہ میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ کتنی بڑی سزا ہے بغیر جنازے سے اس کی تدفین ہونی. ایک مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان لڑکا ہے، لیکن جو اس نے زیادتی کی وہ ایک گھرونا جرم تھا، وہ جو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے بعد اس کی قبرستان میں نہیں اس کو دفنایا بٹ صاحب. قریبی قبرستان ہی کوئی ہوگا، دیکھا تو نہیں. یہی جا رہا ہے کہ قریب کے ایک دو قبرستان ہیں وہاں پہ لے کے گئے. انہوں نے کہا جی جگہ نہیں، آپ یہاں پہ کہیں پہ دفنا ہوتے ہیں ظاہری بات ہے جب بندہ مرتا ہے تو قبرستان میں دفناتے ہیں، ایسے ہی ہے. لیکن اس کو قبرستان میں نہیں دفنایا بٹ صاحب، اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے. اس کو کوڑا پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے. وہیں کوڑے کے اندر اس کو کھدائی کی، کوڑے جہاں پہ پھینکتے ہیں وہیں پہ اس کی قبر بنائی. وہ کرین وغیرہ بھی آئی ہیں، پولیس ہاں بڑی جی. وہاں پہ موجود ہے. کیا سین کیا تھا وہ؟ سر کسی نے اس کو قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا، جگہ ہی نہیں دی، نہ اس کا جنازہ پڑھنے دیا. اچھا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس نے کام اتنا غلط کیا تھا بٹ صاحب کہ اس کو کوڑے والی جگہ پر اس کی قبر بنائی کہ عبرت کا نشان بنایا ہے، اور لوگ وہاں پہ آ کے اس کی قبر کو جوتیاں مارتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں یہ قیامت کی انتہا ہے، اور کتنی عبرت ناک اس کو سزا ملی ہے میرے رب نے دی ہے کہ نہ تو اس کو قبرستان میں جگہ ملی، نہ اس کا کسی نے جنازہ پڑھایا. امام مسجد نے انکار کر دیا جنازہ میں نہیں پڑھنا، قبرستان والوں نے کہا ہم نے اس کو جگہ نہیں دینی قبر کی. تو آخر کیا گندگی کی جو چیز تھی نا وہ گندگی میں گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ کوڑا پڑا ہوا ہے، وہاں پہ ایک سائڈ پہ اس کو. تو یہ گندا انسان تھا نا، تو گندگی کی جو جگہ ہے وہ کوڑے کی جگہ پہ ہوتی ہے نا. آپ جب گند یہ پھینکتے بھی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ جس کرین کے ساتھ کھدائی کرنی تھی اس کو بتایا نہیں تھا کہ آپ نے یہاں پہ ایک قبر کرنی ہے. ہاں قبر کھودنی ہے. ہاں جی ہاں جی. کرین والا جب آیا ہے، سننے میں آ رہا ہے، تو آپ کے پاس یہ اس چیز کی ہے انفارمیشن کہ یہ واقعی یہ تھا کہ جب وہ کرین لے کے آیا اس نے کھدائی وغیرہ کر دی ہے، اور جب اس کو پتہ چلا نا کہ یہاں پہ لاش دفنانی ہے کہ اس بندے نے یہ حرکت کی ہے، وہ کہتے ہیں کرین والا بھی وہاں سے جو ہے نا اس کو مٹی کو بھرنے لگ گیا. اس نے کہا میں نے نہیں یہ کام کرنا. ہاں جی بٹ صاحب جب اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اس بندے کا جو جنازہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، اور گدھا گاڑی پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کو کھدائی کے اندر پھینک دیا. یہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو اس کو پوری اس کے لیے اوپر چارکول ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، چارپائی آتی ہے، 4 بندے کندھے دینے والے آتے ہیں. اس کو عبرت ناک ایسا بنایا ہے کہ میں نے کہا یہ سب کے لیے یہ ایک لیسن ہے. اس کی گدھا گاڑی پہ رکھا، کسی نے اس کو کندھا نہیں دیا، پورے گاؤں والوں نے کندھا نہیں دیا اس کو، نہ کوئی رویا ہے. وہاں پر لوگوں نے اس کی قبر کو جوتیاں ماری ہیں. ظاہر بات ہے دفنا تو اس کو تھا، پولیس بھی تھی، پولیس نے اپنی رسمی کارروائی بھی کرنی تھی. اس کو پھر وہاں پہ جہاں پہ کوڑا تھا وہیں پہ اس کی قبر بنائی، وہیں پہ اس کو دفنایا، اور آج تک اس کو اس کی قبر پہ اس کو جوتیاں ماری جاتی ہیں. یہ کتنی بڑی سزا ہے بٹ صاحب. اللہ کو اس نے جواب جو دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں تو سزا کاٹنی ہے. دنیا میں کتنی بری سزا ہے کہ اس کی قبر کو، آخری آرام گاہ کو جوتیاں روز پڑتی ہیں، اور کوڑے میں پڑا ہوا ہے. اور اس بچی کی کہہ کے ہچکیاں جب اپنی ماں کو پکارتی ہوگی، جب وہ درندہ اس بچی کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا، کیونکہ اس نے تو نشہ کیا ہوا، اس کو نہیں پتا. بٹ صاحب دیکھیں نا، اور اس غلط کام تو ہو گیا، لیکن بعد میں جو ٹکڑے کرنے وہ دیکھیں اور وہیں پہ دفنا دینا. اتنا بدبخت انسان ہے، تو نے غلط کام کر لیا، تو اس بچی کو مار بھی دیا، پھر اتنا وہ ظالم تھا کہ اتنا وہ ڈرا بھی ہوا تھا، خوف زدہ تھا، اس نے اس کو ٹکڑے کر کے وہیں دفنا لیکن دیا. وہ نشہ کیا، اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. لیکن یہاں پہ ہم جو متعلقہ پولیس ہے وہاں پہ ان کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ موقع پہ آپ نے اس بندے کو جو ہے نا ریسٹ کیا ہے، اور جہاں پہ لے کے جا رہے تھے اور کراس فائرنگ کے دوران ان کے ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش کی اور یہ قتل ہوگا. عبرت ناک جو سزا اس کو مل چکی ہے، یہ تا قیامت تک یہ واقعہ اس گاؤں کے اندر یاد رہے گا. اس بچی کی جو ہے نا عرش تک جا کے لگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بچی کو میں انصاف دلواؤں گا، اور دلوایا ہے. اور آج اس کی قبر جو ہے نا وہ کوڑے کے اندر ہے. لوگ اس کی قبر پہ جوتے مارے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھیں.
ان کی بڑی حفاظت کریں. اگر اکیڈمی جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ان کو خود چھوڑ کے آئیں، خود لے کے آئیں. ان پہ جتنی گہری نظر ماں باپ کی ہے نا، نہ بہن بھائی کی ہے، نہ رشتہ داروں کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. یہ آپ لوگوں نے خود جو ہے نا اس کو سمجھنا ہے. اور بچی کے لیے دعا کریں، اور پولیس کے لیے جو بھی رائے آپ کی وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانی ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.